السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو مسجد عائشہ سے حرم تک کا دکھا رہا ہوں یہ ویڈیو۔ دیکھیے ماشاءاللہ کیا خوبصورت نظارہ ہے۔ آپ جب مسجد عائشہ پہنچ جائیں گے اس کے بعد پھر آپ کی احرام بن جائے گی، پھر آپ مسجد عائشہ سے مسجد حرام جائیں گے تو دیکھیے ماشاءاللہ یہ مسجد عائشہ سے مسجد حرام کا راستہ، اور ماشاءاللہ کیا یہاں کا نظارے دیکھیے، کتنی مست پہاڑیاں ہیں اور بھی چیزیں ہیں جو دیکھنے لائق ہیں۔ دیکھیے ماشاءاللہ چاروں طرف پہاڑی پہاڑ ہیں، جس طرف دیکھیے اس طرف سے پہاڑ ہیں۔ اور میں ایک بات یہ بھی بتا دوں آپ کو، جو لوگ سعودی کے اندر سے آتے ہیں تو ان کو یہ چیز دھیان رکھنی چاہیے کہ جب ہم وہاں سے عمرہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں اپنے شہر سے، تو بیچ راستے میں میقات پڑتی ہے، یا تو ان کے شہر کے نکلنے سے میقات پڑتی ہے۔ مثلا اگر کوئی مدینہ شریف سے آتا ہے تو مدینہ شریف سے تھوڑا سا باہر نکل کے وہاں پہ میقات ہے، وہاں لوگ یا تو روم سے احرام باندھ کے آ جاتے ہیں، پھر وہاں سے نیت کر لیتے ہیں، یا تو وہاں جا کے احرام باندھتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ طائف سے آتے ہیں وہاں طائف کی میقات الگ ہے، جو لوگ اور دوسرے شہروں سے آتے ہیں ان کی بھی میقات الگ ہے۔ اگر کوئی آدمی بھول جاتا ہے میقات سے احرام باندھنا، یعنی وہ جہاں سے آیا وہاں سے بھول جاتا ہے، اس کو یاد نہیں ہے اور وہ مکہ میں داخل ہو جاتا ہے، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ یا تو وہ میقات جہاں سے آیا ہے ادھر واپس جائے، یا کوئی جیسے ادھر مکہ میں سب سے نزدیک بڑی میقات طائف ہے تو طائف جا کے دوبارہ وہاں سے احرام باندھے، میقات سے احرام باندھ کے پھر نیت کر کے پھر حرم میں داخل ہوگا، پھر عمرہ کرے گا تو اس کا عمرہ صحیح ہوگا، ورنہ وہ عمرہ باطل ہے۔ اور اگر ایسے کر کے چلا گیا تو اس کے اوپر دم واجب ہو جائے گا، یعنی قربانی کرنا پڑے گا۔ تو سبھی لوگ اس چیز کا دھیان رکھیں اور اس چیز کو ضرور ذہن نشین کریں، کیونکہ بہت سے لوگ آ جاتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ سوچتے ہیں وہیں جا کے احرام باندھ لیں گے عمرہ کر لیں گے، اس طرح نہیں ہے۔ آپ جب جہاں سے نکلیں گے، اگر آپ یہاں دمام سے آ رہے ہیں یا اور دوسرے شہروں سے آ رہے ہیں، جو یہ میقات ہے مسجد عائشہ کی، تو یہ خالی مکہ والوں کے لیے ہے۔ جب آپ پہلی مرتبہ آتے ہیں باہر سے تو ضروری ہے کہ آپ پہلے باہر سے احرام باندھ کر آئیں، اور پھر آنے کے بعد ایک عمرہ ادا کریں، اس کے بعد آپ ادھر رہیں گے تو پھر مقیم ہو جائیں گے، تو اس کے بعد آپ دوبارہ جا کے اگر کرنا ہے عمرہ تو دوبارہ جا کے آپ مسجد عائشہ جائیں، یا اور دوسرے مقامات ہیں جو مکہ کے لیے ہیں، وہاں سے جا کے آپ نیت کر کے پھر واپس آئیں گے تو پھر عمرہ آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ اور بہت سی چیزیں ہیں جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، آتے ہیں یہاں کبھی طواف کر رہے ہیں تو کوئی چیز بھول جاتے ہیں، یا جب کہیں سے آتے ہیں تو وہ غیر شرعی کام کرتے ہیں، یعنی جو احرام میں واجب منع ہے، مکروہ ہے، وہ چیزیں جو ہے کرتے ہیں جس سے عمرہ فاسق ہو جاتا ہے، یا تو پھر ان کے اوپر دم لازم ہو جاتی ہے۔ جیسے مثلا اگر کوئی آ رہا ہے اپنا میقات کے بعد وہ سر ڈھک لیا، زیادہ ٹائم تک سر اگر ڈھک کے رکھے گا، یعنی سر کے اوپر ٹوپی لگا لیا، بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ٹوپی لگا لیتے ہیں، اور بہت سے لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ احرام کا چادر جو رہتا ہے اسی کو اوڑھ لیتے ہیں، تو یہ چادر نہیں اوڑھنی ہے آپ کو۔ آپ جب بھی آئیں گے تو جس طرح آپ گلے میں چادر رہتی ہے اسی طرح چادر رہے گی، اور آپ جو تہبند باندھتے ہیں اس طرح رہے گی، اس طرح سارا چیزیں رہیں گی۔ یہ بہت چیزیں ضروری ہیں، کیونکہ آدمی جب عمرہ کرنے آتا ہے نا تو اس کو پہلی مرتبہ آتا ہے، بہت سی چیزیں پتہ نہیں ہوتی ہیں، کیسے کیا کریں کیا نہیں کرنا ہے، تو وہ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ تو یہ ویڈیو دیکھیں اور یہ سنیں، اگر جو لوگ عمرہ کا ارادہ رکھتے ہیں، جو سعودی کے اندر ہیں یا سعودی کے باہر ہیں، ابھی فی الحال سعودی کے باہر کا تو بندی ہے، جیسے انڈیا ہے، پاکستان ہے اور دوسرے ممالک ہیں تو وہاں کا تو بند ہے۔ بہرحال جو سعودی کے ہیں، خاص طور پہ ہمارے انڈیا کے لوگ جو ہیں تو وہ بہت سیدھے سادے ہیں، ان کو زیادہ کوئی چیز کا پتہ نہیں ہوتا ہے، تو وہ کبھی ٹوپی لگا کے طواف کر لیں گے، کبھی احرام اوڑھ کے طواف کر لیں گے، کبھی دیکھ رہے ہیں بال کھجا رہے ہیں۔ جب آپ
تو احرام میں ہو جاتے ہیں تو آپ کو بہت سی چیزیں مکروہ ہو جاتی ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس سے آپ کے اوپر دم واجب ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ نے احرام باندھ لی، اب آپ بال نہیں کھجا سکتے ہیں، اگر بال کھجائیں گے، بال ٹوٹ گئے تو اس میں بھی دم ہے، یعنی جان بوجھ کر اگر کوئی بال توڑ دیتا ہے تو اس میں بھی دم ہے، یعنی قربانی دینا پڑے گا۔ اور مثلاً آپ آئے اور کسی جگہ بیٹھ گئے احرام کی حالت میں، کسی کیڑے کو مار دیے یا کوئی چیز مار دیے اسے، تو اس میں دم ہو جاتا ہے، دم لازم ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ یا آپ بیٹھ کے میل چھڑانے لگ گئے تو یہ بھی میل بھی نہیں چھڑانا ہے آپ کو، یعنی جب احرام کی حالت میں ہو جاؤ تو ایک دم سیدھے بیٹھے رہنا ہے آپ کو، کہیں پہ بھی ہے آپ سیدھے بیٹھے رہے جب تک آپ کا صحیح نہیں ختم ہو جاتا، جب تک بال نہیں کٹوا لیتے آپ، ایک دم پابندی رکھنا ہے آپ کو، ورنہ غلطی بہت ہو جاتی ہے، آدمی کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کیا غلطی کی ہے، تو اس چیز میں دھیان رکھنا ہے۔ اور بہت سی چیزیں ہیں جو آدمی کو جاننا چاہیے۔ اب جیسے مکہ میں آ گیا، کسی کو پتہ نہیں طواف کتنا کرنا ہے، یعنی 7 چکر طواف کرنا رہتا ہے، اس کے بعد 2 رکعت سنت پڑھنی ہوتی ہے طواف کی، اس کے بعد صحیح 7 مرتبہ کرتے ہیں، تو بہت سے لوگ 7 مرتبہ کر لیتے ہیں، یعنی 7 مرتبہ صفا کا، 7 مرتبہ مروہ کا، ایسا نہیں ہے، 7 چکر دونوں کے کرنا ہے، ایک ساتھ میں 7 ہی گنا جائے گا، اور ادھر جو بھی ہے یہ چیزیں دھیان رکھنا ہے۔ اور یہ ویڈیو دیکھیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت میں نے ریکارڈنگ کیا ہے، آپ دیکھیے، یہ مکہ شہر ہے، جو مسجد حرام تک میں نکلا تھا ادھر سے، مسجد عائشہ سے مسجد حرام کے لیے، تو راستہ ہے، دیکھیے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت منظر ہے، بلڈنگیں دیکھیے، اور ادھر کے راستے دیکھیے کتنی صاف صفائی ہے، یہ شہر مکہ ہے ماشاءاللہ، بہت خوبصورت بنایا گیا ہے، بہت یہاں صاف صفائی کا بھی بہت خیال رکھا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ آتے ہیں کنفیوز ہو جاتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، تو میرے بھائی ایسا نہ کریں، دیکھیں، اور آپ جس کو نہیں آتا ہے کسی سے پوچھ لیں۔ بہت سے لوگ آتے ہیں یہاں عمرہ کرنے کے لیے، اپنے ہوٹل میں 1 مرتبہ عمرہ کر لیے، جب وہاں سے احرام باندھ کے آئے اس کے بعد سیدھا ہوٹل سے احرام باندھتے ہیں، سیدھا حرم پہنچ جاتے ہیں، یعنی طواف کر لیے اور صحیح کر لیے، بولے عمرہ ہو گیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ عمرہ کے لیے لازم ہے کہ میقات سے آپ واپس جائیں، میقات میں، پھر میقات سے لوٹ کر آئیں، پھر اس میں میقات میں جا کے نیت کریں عمرے کی، پھر آ کے حرم میں طواف کریں، صحیح کریں، جب جا کے عمرہ ہوگا آپ کا۔ تو یہ چیزیں آپ لوگوں کو دھیان رکھنی ہے، اور ویڈیو اگر اچھا لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور جن کو پتہ نہیں ہے، جو ارادہ رکھتے ہیں، ان کو لازم ویڈیو شیئر کریں، تاکہ ان کو یہ چیز کی جانکاری ہو جائے، جب وہ آئیں تو اس چیز کا احتیاط رکھیں، کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، لوگ غلطی کرتے ہیں، اور اگر پھر دم والی بات آتی ہے تو پھر راستہ ڈھونڈتے ہیں کہ ایسا ہو جائے تو ٹھیک ہوگا، کیونکہ بھائی دم یہاں کرنا ہے آپ کو، مکہ میں اگر آپ عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو آپ کو دم بھی حدود حرم کے اندر ہی کرنا ہے، باہر نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی سوچے کہ میرے اوپر دم ہو گیا ہے، میں انڈیا سے آیا ہوں تو انڈیا میں دم کر دوں، انڈیا میں دم دے دوں، یعنی قربانی انڈیا میں دے دوں، تو انڈیا میں نہیں ہوگا۔ یا باہر سے کوئی آیا ہے، جیسے دمام سے آیا ہے یا دوسرے جگہ سے آیا، مکہ سے باہر سے جتنے بھی لوگ آتے ہیں تو ان کو لازم ہے کہ وہ اگر دم لگتا ہے ان کے اوپر تو یہی ان کو دم دینا پڑے گا، یعنی قربانی دینی پڑتی ہے، ایک بکرے کی قربانی دینی پڑتی ہے یا دمبے کی قربانی دینی پڑتی ہے، جو قربانی میں لگتا ہے وہی چیز اس میں بھی لگتا ہے۔ تو جو وہ لوگ آنے والے ہیں اس چیز کا دھیان رکھیں، ضرور خیال رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سب کا وقت لائے، کیونکہ ابھی فی الحال پابندیوں کو ایسے بہت سے لوگ انتظار کر رہے ہیں، ہمارے انڈیا سے بھی آنے کے لیے بہت سے انتظار کر رہے ہیں، لیکن فلائٹیں بند ہیں تو فی الحال نہیں آ پا رہے ہیں۔ تو سبھی لوگ دعا کریے اللہ تعالیٰ پہلے جیسے پھر دوبارہ کر دے، کیونکہ پہلے ماشاءاللہ ہر جگہ پبلک ہی پبلک تھی، ہر جگہ سے آ رہے تھے، انڈیا سے آ رہے تھے، پاکستان سے آ رہے تھے، اور دوسرے ممالک سے آ رہے تھے، ماشاءاللہ کافی تعداد، اچھی خاصی تعداد آتی تھی، لیکن ابھی فی الحال پابندی کو ایسے نہیں آ پا رہے ہیں لوگ، کافی لوگ انتظار بھی کر رہے ہیں، پتہ نہیں کب کھلیں گے، فلائٹیں کھلیں گی، پتہ ہی نہیں ہے۔ دعا کریے اللہ تعالیٰ سب کو خیر عافیت سے پہنچا دے مکہ شریف،
اور جو لوگ میرے چینل میں نئے آئے ہیں تو وہ ویڈیو کو دیکھیں اور شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔